نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى عتيق من النار فلينظر الى ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس چھوٹے سے مختصر سے فرمان میں، اس پیاری سی حدیث میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام بلند کو بیان فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جیتے جی جہنم سے بچے ہونے کا اعلان فرمایا ہے، جہاں ایک حدیث میں بلکہ کئی حدیثوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، وہیں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جہنم سے بچے ہونے کی بھی بشارت دی ہے، یعنی جنتی ہونے کی بشارت اور جہنم سے بچے ہونے کی بھی بشارت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جیتے جی دنیا ہی میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی مبارک زبان سے دے دی۔ اور کیوں نہ دیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، یعنی اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہی اتنا اونچا ہے، مقام ہی اتنا بلند ہے، مقام ہی اتنا عظیم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا ہی میں جنت میں داخل ہونے کی بشارت دے دی گئی، جہنم سے بچے ہونے کی بشارت دے دی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خود ارشاد ہے کہ دنیا میں ہم نے سب کے احسانات دے دیے ہیں، سب کے احسانات کے جوابات دے دیے ہیں، لیکن صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی شخصیت ہے جن کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ادا فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیل بناتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیل بنانے کی بات کہی جا رہی۔ خلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص، وہ دوست جس کی محبت رگو پے میں پیوست ہو گئی ہو۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا دوست صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا وہ کسی اور کو نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دوستی کا جو شرف اور اس دوستی میں سچائی کا جو شرف، اس دوستی کے حق ادا کرنے کا جو شرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا کہ دشمن بھاری ہے، لشکر اس کا بھاری ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے جنگ جیتنے کے لیے، اس سے جہاد کرنے کے لیے تعاون کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، معمولی چیز، بڑی سے بڑی چیز سب اٹھا کر لا کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے جذبہ جانثاری سے متاثر تو تھے ہی، اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ ما ترکت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کا مبارک نام چھوڑ کے آیا ہوں، بقیہ جو کچھ بھی تھا سب آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے مجلس میں ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہیں، آپ ایک کمبل نما کپڑا اوڑھے ہوئے ہیں، ایک کپڑا اوڑھے ہوئے ہیں اور اس کو کرتا بنائے ہوئے ہیں، اس کو قمیص بنائے ہوئے ہیں، لیکن بٹن کی جگہ پر کانٹے چبھوئے ہوئے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک امیر کبیر شخص ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے رہتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سارا اثاثہ لٹا دیا ہے، اپنا سارا مال لٹا دیا ہے، اور اس مقام پر آ چکا ہے کہ اس کے پاس ایک صحیح
قمیص بھی نہیں ہے، ایک صحیح کرتا بھی نہیں ہے جس کو صحیح انداز میں زیب تن کر سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اسی دوران جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک عبا پہنے ہوئے ہیں، اس عبا کو روکنے کے لیے، بدن پر روکنے کے لیے کانٹوں کا استعمال کر رہے ہیں، جہاں پر بٹن ہونے چاہیے تھے وہاں پر کانٹوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر نے اپنا سارا مال میرے اوپر خرچ کر دیا ہے، اب وہ جو پوزیشن کی ہو چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے توسط سے، آپ کے واسطے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا ہے کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کہہ دیں اور یہ پیغام بھی پہنچا دیں کہ اس صورتحال میں، اس خستہ حالی میں، اس فقر و فاقہ کی مستی میں کیا تم اللہ سے راضی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ کیا تم اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی ہیں، ہم ہر حال میں اپنے مولا سے راضی ہیں۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تھا ان کا مقام بلند۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کے والدین بھی مسلمان، جن کے والدین بھی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی ہیں، جن کی اولاد بھی صحابی ہے اور جن کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ یہ واحد شخصیت ہے، اتنا عظیم مقام، اتنا بلند مقام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود خیریت بھیجے، خیریت پوچھے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔